اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ میں 1946 کی جو انڈین پارٹیشن ایکٹ ہے اس کے بارے میں اور جو وہاں کے راجے مہاراجے اور ریاستوں کے دیے گئے جو اختیارات تھے اور ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے جو اس کے بعد کی جو لائن آف ایکشن تھی اس کے بارے میں جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ اس بارے میں جو سبجیکٹ کے اوپر جو مہارت ہے اور جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے اور جن کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے ان سے ہم بات کریں گے۔ تو ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس آج ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے پرائیویٹ سیکریٹری، آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے سابق صدر جناب کے ایچ خورشید صاحب محروم کے 2 تربیت یافتہ ان کے 2 دستراز ساتھی دونوں قانون دان ہمارے پاس موجود ہیں۔ جناب ہمارے جو بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ میر عبداللطیف ایڈوکیٹ ہیں، آپ سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ سینٹرل بار ایسوسی ایشن مظفر آباد ہیں، سابق مرکزی عبوری صدر جموں و کشمیر لبریشن لیگ و اور موجودہ چیف آرگنائزیشن جموں کشمیر لبریشن لیگ ہیں۔ اور دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں جناب خواجہ منظور قادر ایڈوکیٹ، آپ سابق وائس چیئرمین جموں کشمیر بار کونسل، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سابق سیکرٹری جنرل جموں کشمیر لبریشن لیگ اور موجودہ صدر جموں کشمیر لبریشن لیگ ہیں۔ دونوں احباب نے سالہ سال تک جناب کے ایچ خورشید محروم کے ساتھ کام کیا ہے، جناب عبدالمجید ملک صاحب کے ساتھ کام کیا ہے اور کشمیر کے مسئلے پر اور اس کی اسرار و رموز کے اوپر انتہائی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ 1946 کے انڈین پارٹیشن ایکٹ کے تحت مہاراجہ ہری سنگھ کو کیا اختیارات حاصل تھے اور اس کے بعد جو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر بنی اس کے پاس کیا اختیارات تھے، اور مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں ان دونوں اختیارات جو موجودہ آزاد کشمیر کے تھے یا مہاراجہ ہری سنگھ کے تھے ان کا استعمال اور ان کے آخر میں جا کے استصواب رائے یا کسی بھی فیصلے کے لیے کس طریقے سے اس کا جو ہے انٹرپریٹیشن کی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں ہم ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں۔ جناب خواجہ منظور قادر ایڈوکیٹ، صدر جموں کشمیر لبریشن لیگ، اٹس اوور ٹو خواجہ منظور قادر ایڈوکیٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلیم عباس صاحب آپ کا مشکور ہوں اور آپ کے اس چینل کا سافٹ انالیسس جو چینل آپ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کا، میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی اور شاباش بھی دیتا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی جس طرح تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ قلبی وابستگی رکھی اور گورنمنٹ سروس میں ہونے کے باوجود آپ جس طریقے سے اپنے مادر وطن کی تحریک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لوگ آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ نے اس راستے کا سوشل میڈیا کا انتخاب کر کے لوگوں کے اندر ریاست کی وحدت، اپنے مادر وطن سے محبت اور تحریک آزادی کے کامیابی کے جو ریسورسز یا ذرائع ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں تجزیہ کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ آپ تحریک کر رہے ہیں اور آج بھی جو ہے وہ سرگردہ ہے۔ مجھے آج آپ نے موقع دیا اور کہ ریاست جموں و کشمیر لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ قانون آزادی ہند جس میں پاکستان اور ہندوستان معرض وجود میں آئے، اس وقت ہماری ریاست جموں و کشمیر کی کیا حیثیت تھی اور اس کی روشنی میں اس سے ہم کس طریقے سے جو ہے وہ آج پھر اسی پوزیشن پر جا سکتے ہیں یا اس پوزیشن کو دوبارہ جو ہے وہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے بنیادی طور پر جس وقت یہ تحریک آزادی کشمیر ہے
اس ہندوستان میں قدیم ترین آزادی کی تحریک جو ہے یا سول رائٹس کی تحریک جس کو کہا جائے اس پورے ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں سب سے پہلی ریاست جموں و کشمیر ہے جس کے اندر لوگوں نے اپنے سول رائٹس کے لیے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے اور سوشل رائٹس کے لیے اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے سب سے پہلے منظم اور مؤثر قسم کی اپنے حکمرانوں کے خلاف جو تحریک ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر مارز وجود میں آئی پورے اس ہندوستان میں۔ اس ہندوستان کے دو حصے ہوا کرتے تھے، ایک ہندوستان کے ایک حصہ جو ہے وہ برٹش انڈیا کہلاتا تھا کہ جس پہ ڈائریکٹ برطانوی راج جو ہے وہ تھا، اور ایک اس ہندوستان کا دوسرا حصہ تھا جس میں دیسی ریاستیں تھیں، یہ 562 دیسی ریاستیں تھیں، ان پہ وہاں کے راجواڑے، مہاراجے اور وہ پرنسسلی اسٹیٹس جو ہے وہ کہلاتی تھی، وہ ان پہ حکمران ہوتے تھے۔ اور مجموعی طور پر یہ جو دیسی ریاستیں تھیں یہ انٹرنلی سطح پر جو ہے وہ خود مختار تھی، یہ ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن تھے، اپنا نظام تھا، اپنی حکومت تھی، اپنی فوج تھی، سارا ان کے جو ہے وہ خود تھا، لیکن یہ صرف برطانوی تاج کو، اس کے اقتدار اعلیٰ کو ماننے کے لیے سال کے اینڈ پہ رسمی طور پر جو ہے وہ کوئی چیزیں بھیج دیا کرتے تھے یہ 562 ریاستیں۔ باقی یہ ریاستیں جو ہے وہ انٹرنل سطح پہ انڈیپینڈنٹ تھی، ان کا جو ہے وہ برطانیہ کی حکومت کے ساتھ یا اس کی بنیاد پر جو بر صغیر میں تھی ان کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی اس انتظامی کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ صرف برطانوی تاج کے جو ہے وہ برطانوی راج کا جو ہے وہ اس کے اقتدار اعلیٰ کو یہ بھی مانتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ کوئی خراج کے طور پہ کوئی چیزیں جو ہے وہ بھیج دیا کرتی تھی سال کے بعد۔ اس ریاست جموں و کشمیر کے اندر 1924 میں پہلی ریشم کے کارخانے میں سری نگر میں بغاوت ہوئی، اور جو ویجز پہ جو ہے وہ اور مراد پہ جو ہے وہ کہ اس وقت اس کارخانے کے مالکوں کے ساتھ لیبر نے جو ہے وہ بغاوت کی۔ وہ تحریک چلتے چلتے 1927 میں، 1928 میں، 1929 میں جموں میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ شعور بڑھتے بڑھتے نتیجہ یہ ہوا اسٹڈی سرکل وہاں بنا، وہ ریڈنگ روم بنے، مختلف طبقے اکٹھے ہوتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 1931 میں آ کے سری نگر کے اندر جو ہے وہ 23 کشمیری مسلمانوں نے جو ہے وہ قربانی دی، اور مہاراجہ کی فوج نے جو ہے وہ ان کو ڈائریکٹ فائر کیا، اور یہ تاریخ موجود ہے کہ ان میں سے کسی آدمی کی پیٹھ پہ جو ہے وہ گولی نہیں لگی، سب کے سینوں پہ وہ ساری گولیاں لگی ہیں۔ یہ ہسٹری ہے۔ وہ چلتے چلتے 1935 میں ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی اس جدوجہد کو اتنی مؤثر جدوجہد تھی کہ مہاراجہ ہری سنگھ کو مجبور ہو کر الیکشن کروانے پڑے، اور اس وقت پورے ہندوستان کے اندر یہ بات میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ کانگریس اور مسلم لیگ جیسی جماعتیں بھی برطانیہ کو اپنے مجبور نہیں کر سکیں کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ ان کو شامل کرتی حکومتوں کے اندر۔ سیاسی طور پہ نہیں تھا، لیکن ریاست جموں و کشمیر کے اندر عوام نے پوری قوت کے ساتھ مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ، مہاراجہ ہری سنگھ کی جو ہے وہ اس کے خلاف جو تحریک چلائی اس کو جو ہے وہ پذیرائی ملی۔ پھر 1939 میں جو ہے وہ الیکشن ہوئے، دوسری الیکشن ہوئی، یہ تحریک چلتی رہی، اور یہ تحریک مسلسل کنٹینیو رہی کہ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی پہلی دفعہ، اور جب بر صغیر کے اندر تاج برطانیہ کے خلاف بغاوت نے زور پکڑا، کانگریس اور مسلم لیگ نے جو ہے وہ تحریک چلائی، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ تاج برطانیہ کو یہاں سے وائنڈ اپ، اپنا سسٹم جو ہے وائنڈ اپ کرنے پہ جو ہے وہ تیار ہوئے، اور دو سٹیک ہولڈر تھے اس وقت برٹش انڈیا کے ہندوستان میں جو ہے وہ ہندوستان میں جو حکومت تھی، اس میں ایک مسلم لیگ تھی جس کی قیادت قائد اعظم علیہ رحمت کے پاس تھی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور دوسری کانگریس تھی جس کو لیڈ کرتا تھا مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو۔ 1946 میں آ کے اس بات پہ ایگری ہوئے
کہ ہندوستان کو برٹش انڈیا کو تقسیم کیا جائے۔ جب یہ تینوں قوتیں بیٹھی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ برٹش انڈیا تو تقسیم ہو، جو انڈین انڈیا ہے، دیسی ریاستیں ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا، وہاں ڈسکشن ہوئی ان کی کانفرنس میں۔ کانگریس نے کہا کہ ان دیسی ریاستوں کو ایز اٹ از شامل کر دیا جائے۔ کانگریس جو ہے وہ ان ریاستوں کے بارے میں جو ہے وہ نہیں تھی کہ جی تقسیم ہوگا تو ان کو بھی جو شامل کیا جائے، جبکہ قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، یہ دیسی ریاستیں تقسیم نہیں ہو سکتی، ان کے یہ الگ ہے، ان کا ہمارا حصہ ہی نہیں ہے انڈین برٹش انڈیا کا، ان کو یہ جانے اور برطانوی راج جانے۔ یہ ڈیموکریٹک قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ اتنا ڈیموکریٹ آدمی تھا کہ اس نے دیسی ریاستوں کو جو اس کا حصہ نہیں تھی ان کو یہ حق دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو اب اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ ہم بیٹھ کر ان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ سیاسی طور پر نہ آئینی طور پر جو ہے وہ یہ حق بنتا ہے کہ کانگریس، مسلم لیگ یا ہم بیٹھ کر جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کے مستقبل کا کوئی فیصلہ کر سکیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایما پر اور ان کی مرضی اور منشا پہ، ان کے پرزور مطالبے پر یہ بات ماننی پڑی برطانوی ہند کو بھی، برطانوی جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس وقت نمائندے تھے ان کو بھی، اور کانگریس کو بھی۔ اور طے یہ ہوا، یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے وہ اس کی سیکشن 7 ہے، وہ اس کی غماز ہے ان کے جو ہے وہ اس فیصلے کی۔ اس میں طے یہ ہوا کہ یہ 562 جو دیسی ریاستیں ہیں یہ اپنی مرضی اور منشا سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ یہ جو دو ڈومینین ہے جو تقسیم ہو رہا ہے برٹش انڈیا، ہندوستان اور پاکستان کی شکل میں، ان دو میں سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ شامل ہوں، الحاق کریں یا اپنی آزادی برقرار رکھیں۔ یہ طے ہوا ان کے درمیان، اور برطانیہ نے اقتدار اعلیٰ ان دیسی ریاستوں کے مہاراجوں کو منتقل کر دیا۔ جو اقتدار اعلیٰ وہ مانتے تھے برطانوی بادشاہ کا، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہر سال علامتی طور پر کوئی چیزیں بیچتے تھے، کوئی سوغات بیچتا تھا، کوئی کچھ تھا۔ ریاست جموں و کشمیر کی کچھ شالیں، کچھ جو ہے وہ باقی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بھیجی جاتی تھی برطانوی بادشاہ کے لیے کہ ہم آپ کے اس اقتدار اعلیٰ کو مانتے ہیں۔ وہ ساقط ہو گیا اور انہوں نے وہ اقتدار اعلیٰ برطانوی بادشاہ نے وہ اقتدار اعلیٰ منتقل کر دیا ان دیسی ریاستوں کے مہاراجوں کو۔ 14 اگست 1947 کو جو اقتدار اعلیٰ ہندوستان کے حکمران کے پاس تھا 15 اگست کو، جو اقتدار اعلیٰ پاکستان کے حکمران کے پاس 14 اگست کو تھا، وہی اقتدار اعلیٰ ریاست جموں و کشمیر کے مہاراجہ کے پاس بھی تھا۔ مطلق العنان انڈیپینڈنٹ حکمران تھے مہاراجہ ہری سنگھ ریاست جموں و کشمیر کے۔ کوئی فرق اس وقت اس اقتدار اعلیٰ میں نہیں تھا، اس لیے کہ 13 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے جو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہے اس کی آفر پاکستان کو بھی کی اور ہندوستان کو بھی، اور قائد اعظم نے مہاراجہ ہری سنگھ کے اس کے اس اقتدار اعلیٰ کو مانتے ہوئے اس کے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کیا، اور 14 اگست کو پوری ریاست جموں و کشمیر کے ڈاکخانوں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ لیکن ہندوستان اس لیے کہ بدنیت تھا، انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کے اس اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میں یہ بات آج بھی جو ہے وہ یہ ریکارڈ پہ بات ہے موجود ہے، اور میں جموں و کشمیر لبریشن لیگ جن کی جو ہے وہ بنیاد جموں و کشمیر لبریشن لیگ کی بنیاد رکھنے والے خورشید ملت کے خورشید، جو تحریک پاکستان کے صف اول کے لوگوں میں شامل ہے، جن کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا کہ پاکستان میں نے، میری بہن نے، میرے سیکرٹری نے اور اس کے ٹائپ رائٹر نے بنایا۔
کی ایچ خورشید رحمۃ اللہ علیہ کی اس جماعت کی اس بنیاد پر، جو جماعت کی بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد پر ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کی وحدت اور ریاست جموں و کشمیر کے 2 کروڑ عوام کا حق خود ارادیت اور حق آزادی تحریک پاکستان کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے، ان کے مقاصد کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے، کہ تحریک پاکستان کی جو مقاصد تھے، ان مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کی وحدت ہو، ریاست جموں و کشمیر کے 2 کروڑ عوام کو کے حق آزادی اور حق خود ارادیت کو تسلیم کیا جائے۔ اور اسی بنیاد پر جموں و کشمیر لبریشن لیگ یہ بات کہتی ہے لیگلی، اور یہ سمجھتی ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کا جو ڈسپیوٹ پیدا کیا گیا، ہندوستان نے بدنیتی کی بنیاد پہ جو ڈسپیوٹ پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو اس کو جو ہے وہ جس طریقے سے ڈیل کیا، پاکستان کے حکمرانوں نے، انہوں نے قائد اعظم کی کشمیر پالیسی جو تشکیل دی تھی قائد اعظم نے، یا جو پالیسی اختیار کی تھی، اس کے مغایر اقدامات کر کے ہم نے تحریک آزادی کشمیر کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اور آج تک تحریک آزادی کشمیر کی تکمیل نہ ہونے کی بنیادی وجہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی سے انحراف ہے۔ یہ آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے اور گلگت و بلتستان، یہاں کی عوام نے اور ریاست جموں و کشمیر کی سری نگر اور جموں اور لداخ اور تمام عوام نے جو 1924 سے جس تحریک کا آغاز کیا ہوا تھا، 1931 سے ہوتی ہوئی 1947 تک پہنچی تھی، ہم نے خود مہاراجہ کے خلاف بغاوت کی، اور دارالحکومت جو سری نگر تھا، وہاں سے اس بغاوت کی روشنی میں مہاراجہ ہری سنگھ بھاگ گیا، اور اس سے اقتدار اعلیٰ عوام نے بغاوت کر کے چھین لیا اپنے حکمران سے، اور وہ وہاں سے بھاگ کے جموں چلا گیا، اسے معزول کر کے پہلے 4 اکتوبر کو اور پھر 24 اکتوبر کو جو ہے وہ یہاں حکومت کی بنیاد رکھی، اور اس کو قائد اعظم محمد علی جناح کی حمایت شامل تھی، اور اس حکومت کا جو سٹرکچر بنا، پاکستان کے اندر گورنر جنرل تھا اور پرائم منسٹر تھا گورنمنٹ کا جو ہے وہ سربراہ۔ آزاد کشمیر کے اندر قائد اعظم کی مرضی اور منشا کے ساتھ یہاں پریزیڈنٹ رکھا گیا نظام حکومت میں، اور اس کی کابینہ میں وزیر خارجہ رکھا گیا، وزیر داخلہ رکھا گیا، وزیر دفاع رکھا گیا، اور یہاں کی الگ فوج رکھی گئی، اس کا چیف آف آرمی سٹاف الگ بنا۔ یہ سٹرکچر دیا قائد اعظم محمد علی جناح نے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی فوری وفات کے بعد 1949 میں ہم نے کراچی معاہدہ کر کے یہاں سے سارے جو ہے وہ اختیارات اس حکومت کے جو ہے وہ سلب کر دیے۔ انڈائریکٹلی قائد اعظم محمد علی جناح نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا تھا، اسٹینڈ ایگریمنٹ کو تسلیم کر کے، کہ مہاراجہ ہری سنگھ کی جو ہے جانشین حکومت کی اس کی خود مختاریت کو اور اس کے اقتدار اعلیٰ کو پاکستان کی حکومت نے ایکسیپٹ کیا، اور اسی کی جانشین گورنمنٹ کے طور پر یہ گورنمنٹ موجود تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کے حکمرانوں کے پاس وہ ویژن نہیں تھا۔ 1949 میں ہم نے کراچی معاہدہ کر کے نہ صرف تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچایا، بلکہ گلگت و بلتستان کی عوام کو بھی یہاں سے الگ کر دیا۔ 1949 تک گلگت و بلتستان کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز آزاد کشمیر گورنمنٹ ان کو تنخواہیں دیتی تھی اور پینشن دیتے تھے 1949 تک۔ کراچی معاہدے کے بعد وہ نظام شفٹ ہوا۔ اس طرح آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ریاست جموں و کشمیر کی آزادی اور ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی حق خود ارادیت کو تسلیم کیا جائے تو یہ پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے، اور اگر اس کے خلاف کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی کام کیا گیا یا جس طریقے سے جو ہے وہ چلایا جا رہا معاملہ، وہ صرف ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی قربانیاں ہی رائے گاں کرنے کے مترادف نہیں، ان کے ساتھ غداری کے مترادف نہیں، بلکہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ایک سازش ہے، اور وہ لوگ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے جو ریاست جموں و کشمیر کی تحریک آزادی کو تسلیم نہیں کرتے اور اس خطے کو وہ حیثیت نہیں دیتے
کہ جس کی بنیاد پر وہ بین الاقوامی طور پر اس پوری تحریک کو منظم کر کے ہندوستان کو بے اثر کیا جا سکے، ہندوستان کو جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر چھوڑنے کے لیے تیار کیا جا سکے، اور اس کو وہاں سے نکالنے کی بجائے ہم وہ اقدامات کر رہے ہیں جس سے اس کی سہولت کاری جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ہندوستان اپنے قبضے کو مضبوط کر رہا ہے۔ 1960 میں ہم نے سندھ طاس معاہدہ کر کے ہندوستان کی سہولت کاری کے مرتکب ہوئے۔ ہم اس کے بعد 1949 میں جو ہے وہ ہم نے 1948 کی قرارداد کے مغائر ہم نے صرف یہ آپشن رکھ کے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ کشمیری شامل ہو کر سکتے ہیں، ہم نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کے ساتھ ان کی مرضی اور منشا اور ان کے حق خود ارادیت کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے۔ اس کے بعد بتدریج پاکستان کی وزارت خارجہ نے اور اس کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ روز بروز وہ اقدامات کرتی رہی اور اس نہج پہ گئی جہاں وہ ہندوستان کی سہولت کاری ہندوستان کے مفادات کے لیے تو استعمال ہوتے رہے، لیکن تحریک آزادی کشمیر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ اور آج میں اس مرحلے پر اس امید کا اظہار کرتا ہوں اور یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جو اقدامات کیے، یہ باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پاکستان کے حکمران، وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو یا سویلین ہو، وہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل رہے یا ان کی ایما اس میں شامل تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہے تو میں آج یہ مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے چیف سے، خصوصیت سے فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف سے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس پالیسی کو جو ہے وہ بدلیں گے، اس کا ازالہ کریں گے کہ جو سابق آرمی چیف جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ کھلواڑ کر چکے ہیں، اگر یہ بات درست ہے تو، اور پاکستان کے اندر ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بنا کر ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں لائیں گے کہ جو ریاست جموں و کشمیر کی اس تحریک آزادی کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور یہ ریاست جموں و کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ غداری نہیں، یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ یہ پاکستان کے اندر معاشی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا، اور اس کی انکوائری کر کے ان کو قرار واقعی سزا دیں گے، وہ سویلین ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں۔ جو لوگ بھی انوالو ہیں، انہوں نے تحریک پاکستان کے مقاصد کے خلاف کام کیا ہے، انہوں نے قائد اعظم کی پالیسی کے خلاف کام کیا ہے، انہوں نے پاکستان کا جو بین الاقوامی سطح پر موقف ہے اس کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ 22 کروڑ عوام کے احساسات اور جذبات کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے، ان کے خلاف اقدامات یہ جو ہے وہ اٹھائے جانے ضروری ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ موجودہ جو رجیم، جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ جو لوگ پاکستان کے مقتدر لوگ ہیں، وہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کر کے وہ ازالہ کریں گے اور ریاست جموں و کشمیر کے اس پورے قضیے کو ان خطوط پہ استوار کرنے میں مدد کریں گے کشمیریوں کی کہ جو بین الاقوامی طور پر ریاست جموں و کشمیر کے لوگ خود اپنے اس ایشو کو جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ لے جائے، اور وہ اس سلسلے میں بھی پالیسی جو ہے وہ بنائیں گے کہ گلگت و بلتستان اور آزاد کشمیر کے ان دونوں خطوں کو اکٹھا کر کے ایک جھنڈے تلے جو ہے وہ کس طرح اکٹھا کیا جا سکے تاکہ مقبوضہ کشمیر سے جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے وہ باہر کیا جا سکے اور نکالا جا سکے۔ اور اسی صورت میں پاکستان کی سلامتی بھی یقینی بن سکتی ہے اور پاکستان کے اندر معاشی اور سیاسی استحکام بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے اور سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ریاست جموں و کشمیر ایک اکائی کے طور پر موجود رہے، اور وہاں سے ہندوستان کی بیرونی جتنی بھی افواج ہیں ان کا انخلاء ہو اور ریاست جموں و کشمیر کے لوگ اپنی مرضی اور منشا کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ میں پھر دوبارہ آپ کا ایک دفعہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔